السلام علیکم، میرا نام آمنہ ارشد ہے اینڈ آئی ایم اے کلینکل سائیکالوجسٹ. ویلکم ٹو مائی فرسٹ ایپیسوڈ آف میسی سچویشنز مینٹل ہیلتھ Q&A. اس ویڈیو سیریز کو اسٹارٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سے لوگ ٹیکسٹ میسیجز پر اپنے مینٹل ہیلتھ ریلیٹڈ ایشوز پوچھتے ہیں اور وہ کوئی ٹپس چاہ رہے ہوتے ہیں اپنے مسئلے کو اوور کم کرنے کے لیے، اینڈ میں ان کو رسپونڈ کر رہی ہوتی ہوں. بٹ ریسنٹلی آئی ریئلائزڈ کہ بہت سے لوگ انہیں سملر سچویشن سے گزر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اپنے اندر اتنی کریج فیل نہیں کرتے کہ وہ ریچ آؤٹ کریں، وہ ہم سے سوال پوچھیں، وہ ہم سے کوئی سولوشن لیں اور خود کو ہیلپ کر سکیں. سو یہ ویڈیوز بنانے کا مقصد نہ صرف سوال پوچھنے والوں کو ہیلپ کرنا ہے بلکہ ان لوگوں کو مدد کرنا بھی ہے جو کہ نہیں پوچھ پاتے ہیں، ریچ آؤٹ نہیں کر پاتے، وہ سائلنٹلی سفر کر رہے ہوتے ہیں. سو ہم لوگ ہر ویک یہاں پر موجود ہوں گے آپ کے سوالات کا جواب دینے کے لیے. آپ ہمیں کویشچنس پرائیویٹلی DM بھی کر سکتے ہیں اور آپ کامنٹ سیکشن میں بھی ہم سے پوچھ سکتے ہیں. سو وداؤٹ اینی فردر ڈیلے لیٹس سی کہ ہمارے پاس آج کیا کویشچنس ہیں اور کیا چیزیں ہیں جو کہ ہم آج سیکھ سکتے ہیں ان سے. سو مس AT نے سب سے پہلے ہم سے یہ سوال کیا ہے کہ میں میرڈ ہوں، 2 بچے ہیں، سب ٹھیک ہے ویسے تو، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں کو سر پر سوار کر لیتی ہوں. اوور تھنکنگ اتنی زیادہ ہے کہ سر درد کرنے لگ جاتا ہے، بچوں پر بھی غصہ آتا ہے پھر، اور مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں. سو اوور تھنکنگ ایک ایسا ایشو ہے جس سے ہم سب لوگ گزر رہے ہوتے ہیں. آئی تھنک میں بھی اوور تھنک کرتی ہوں، لیکن اس کو ہم ڈیل کر سکتے ہیں، ہم اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ ضرور سمجھیں کہ اگر آپ تھیراپی کنسلٹ کر سکتے ہیں تو ضرور ریچ آؤٹ کریں. اگر ایسا نہیں ہے تو کوئی ایسا سپورٹیو فرینڈ یا کوئی فیملی ممبر جس کے ساتھ آپ بات کر سکتے ہیں ان سے اپنے پرابلمس کے بارے میں بات کریں. لیکن اس چیز کا دھیان کریں کہ آپ صرف ان کو ان پرابلمٹک ایونٹس یا سچویشنس کے بارے میں نہ بتائیں بلکہ اپنی فیلنگس شیئر کریں کہ مجھے اس چیز سے بہت دکھ ہوتا ہے یا یہ چیز مجھے پریشان کرتی ہے، میں آج بہت اداس ہوں، میں بہت پریشان ہوں. اس طرح سے اپنی فیلنگس کو ان کے ساتھ ایکسپریس کریں اور آپ یہ ریئلائز کریں گے کہ کتنا زیادہ کتھارٹک ہو سکتا ہے آپ کے لیے. وہ سچویشنز بھی بتائیں جو آپ کو پریشان کر رہی ہیں لیکن اپنی فیلنگز، اپنے جذبات، اپنے احساسات کو ان کے ساتھ ضرور ڈسکس کریں. دوسری یہ چیز کہ جب ہم اوور تھنک کرتے ہیں تو اکثر اوقات ہم 24 گھنٹے بس اسی چیز کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں. ہم گھر کے کام کر رہے ہوتے ہیں، آفس کے کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بیک آف دا مائنڈ ہمارے ہر وقت وہی بات کانسٹنٹلی چلتی رہتی ہے. سو اپنے اندر اس چیز کی اویئرنیس لے کر آئیں کہ اگر میں کچن میں کوئی کام کر رہی ہوں یا میں آفس میں کوئی کام کر رہی ہوں تو میرا دھیان کہاں پر ہے، کیا میرا دھیان اسی مسئلے کے اوپر ہے. سو جیسے ہی یہ اویئرنیس آپ کے اندر آئے کہ آپ کا دھیان کہاں پر ہے، خود کو یہ کہیں کہ نہیں، میں نے ابھی اس کے بارے میں نہیں سوچنا، میں اس کے بارے میں ضرور سوچوں گی لیکن کسی دوسرے ٹائم میں. اور وہ دوسرا ٹائم جس کو ہم وری پیریڈ کہتے ہیں اس کو اپنے لیے سیٹ کر لیں کہ لیٹ سپوز آج شام 4:30 بجے سے لے کے 5 بجے تک میں اس مسئلے کے بارے میں سوچوں گی. وہ میرے پاس فارغ وقت ہوگا، میں نے اور کوئی کام نہیں کرنا ہوگا تو میں اسی چیز کے بارے میں سوچوں گی. اپنے پاس الارم یا کوئی بھی ریمائنڈر لگا دیں اس ٹائم ڈیوریشن کا. جب آپ کا وہ ٹائم آ جائے تو ہر چیز چھوڑ کر ایک نوٹ بک لیں اور بیٹھیں اور اس پرابلم کے بارے میں سوچیں، انالائز کریں کہ کیا چیز ہے جو آپ کو پریشان کر رہی ہے، کیا مسئلہ ہے جو آپ کو بہت ٹینشن دے رہا ہے، کیا اس کا کوئی سولوشن ہے. اگر تو کوئی سولوشن ہے تو وہ کیا کیا ہے اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں. اگر تو کوئی سولوشن نہیں ہے پھر اپنی فیلنگس کے بارے میں لکھیں، اپنی فیلنگس کے بارے میں سوچیں کہ وہ آپ کو کیسا محسوس کروا رہا ہے. جب آپ اپنے آدھے گھنٹے کا یا 20 منٹ کا وری پیریڈ گزار لیں تو پھر آپ اپنے آپ کو فوراً کہیں اور ڈسٹریکٹ کریں، کوئی ایسا کام شروع کریں جس کے اوپر آپ کی جو ذہنی توجہ ہے وہ مکمل طور پر صرف ہو، آپ کمپلیٹلی فوکسڈ ہوں اس کے اوپر. جیسے ہی آپ کا فوکس کہیں اور ہوگا اور آپ اپنا وری پیریڈ گزار لیں گے تو آپ کو ریئلائز ہوگا کہ ہاں میں نے کچھ وقت اس مسئلے کے بارے میں سوچا ہے، اب میں نے کوئی اور کام کرنا ہے. اور اپنے آپ کو کہیں بھی ڈسٹریکٹ کر لیں. وہ ڈسٹریکشن ناول پڑھنا ہو سکتی ہے، وہ ڈسٹریکشن کوئی نئی چیز بنانا ہو سکتی ہے، کسی سے بات کرنا ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتی ہے. جو چیز آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ڈسٹریکٹ کرے گی، آپ کی توجہ کھینچے گی، اس کام کو آپ نے شروع کر دینا ہے. اس چیز کو
ریئلائز کرنا یا سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ زندگی میں ہم اکثر اوقات ان چیزوں کے بارے میں بہت اوور تھنک کرتے ہیں جو کہ حقیقتاً ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی، ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی ہیں، اور جتنا زیادہ ہم خود کو یہ ریمائنڈ کروائیں کہ یہ چیز میرے کنٹرول میں نہیں ہے، میں اس کے بارے میں پریشان ہو سکتی ہوں لیکن میں نے اتنا زیادہ وقت اس کے اوپر نہیں لگانا، میں نے وقت ان چیزوں پر لگانا ہے جو میرے کنٹرول میں ہے، جن کے بارے میں کوئی ایکشن لے سکتی ہوں، تو یہ ریمائنڈر ہمیں بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے۔ آپ بار بار ان چیزوں کے اوپر جاتے ہیں جو کہ آپ کو ایکچوئل میں ہیلپ کر سکتی ہیں، جن کے بارے میں آپ کچھ کر سکتے ہیں، اور جیسے جیسے آپ ایکشن لینے لگتے ہیں، کچھ نہ کچھ کرنے لگتے ہیں، آپ کا کانفیڈنس بہتر ہوتا ہے، آپ کا موڈ بہتر ہوتا ہے، آپ جنرلی ایک خوشگوار زندگی کی طرف آتے ہیں۔ سو دیٹس اباؤٹ اوور تھنکنگ۔ اب دیکھتے ہیں ہمارا اگلا سوال کیا ہے۔ ایس این ٹی نے پوچھا ہے ہاؤ ٹو گیٹ آؤٹ آف ڈپریشن کازنگ مسل پین، اوور تھنکنگ، سیڈنس اینڈ دل نہیں کرتا کچھ بھی کرنے کا۔ سو اوور تھنکنگ کو تو ہم نے ابھی ڈسکس کیا ہے، لیکن لیٹس ٹاک اباؤٹ ڈپریشن اینڈ دا مسل پین۔ ڈپریشن بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ ہمیں بہت زیادہ اداسی، بہت زیادہ سیڈنس اور ہوتی ہے، اور ہمارا چیزوں کے اندر سے انٹرسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ختم ہونے لگ جاتا ہے۔ سو ہم اس کو دو چیزوں میں کیٹیگرائز کریں گے، ہماری سوچیں کیا ہیں، یعنی کہ ہماری تھاٹس کیا ہیں، اور ہمارا بیہیویئر کیا ہے، ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو جب آپ ڈپریسڈ ہوتے ہیں تو آپ کی جو تھنکنگ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ نگیٹو ہوتی ہے، آپ ہر وقت کچھ نہ کچھ نگیٹو ہی سوچ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس وقت یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کوئی نوٹ بک بنائیں، اور جو کچھ آپ کے ذہن میں آ رہا ہوتا ہے پورے دن میں اس کو اس میں نوٹ ڈاؤن کر لیں، اور پھر اس کو گو تھرو کریں، اور کوشش کریں کہ وہ جو نگیٹو سوچیں ہیں ان کے سامنے آپ کوئی آلٹرنیٹ پازیٹیو سوچ لے کر آئیں۔ اس چیز پہ غور کریں کہ آپ کے اندر کیا کیا پازیٹیو کوالٹیز ہیں، آپ کی زندگی میں کیا کیا پازیٹیو چیزیں ہیں جو آپ کے اوپر اچھا امپیکٹ رکھتی ہیں۔ شاید اس وقت وہ آپ کو نظر نہ آئے، لیکن جب آپ سوچنے بیٹھیں ایک ایک چیز کے بارے میں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو بہت سی پازیٹیو چیزیں نظر آئیں جو کہ ڈپریشن آپ کے سامنے سے چھپا دیتا ہے ان کو۔ سو ان چیزوں کو نوٹ ڈاؤن کریں اپنے لیے، اور جو آپ کے نگیٹو تھاٹس ہیں ان کو چیلنج کرنے کی کوشش کریں کہ میں کیوں ایسا سوچ رہی ہوں، کیا ایسا سوچنا مجھے ہیلپ کر رہا ہے، کیا یہ سوچنا واقعی ریئلسٹک ہے، یا پھر یہ صرف میری ڈپریشن وائس ہے جو مجھے یہ سب کچھ بتا رہی ہے۔ سو جب آپ خود سے یہ سوال کریں گی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح آپ کی سوچ میں تھوڑی سی تبدیلی آتی ہے، تھوڑی سی لاجیکل تھنکنگ کی طرف آپ آتے ہیں، آپ کا سوچنے کا انداز کس طرح بدلتا ہے۔ جب آپ کا سوچنے کا انداز بدلے گا تو آٹومیٹکلی آپ کا موڈ بھی تھوڑا سا بہتر ہوگا۔ یہ تو ہو گئی ہماری تھاٹس۔ اب آتے ہیں ہم اپنے بیہیویئر کے اوپر۔ جب ہم بہت زیادہ ڈپریسڈ ہوتے ہیں تو ہمارا دل نہیں کرتا کوئی بھی کام کرنے کا، ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم لیٹے رہیں پورا دن بیڈ پر، کوئی ہم سے بات نہ کرے، کچھ بھی نہ ہمیں کرنا پڑے۔ اس وقت ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید یہ چیز ہمیں ہیلپ کرتی ہے، بٹ حقیقتاً یہ ہمارے لیے کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتی ہے، اور اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آپ کے ذہن میں ایک ڈپریشن وائس ہوتی ہے جو آپ کو یہ سب کچھ بتا رہی ہوتی ہے کہ کام کرنے کا دل نہیں کرتا، کچھ بھی نہیں کرنا، کسی چیز کا فائدہ نہیں ہے۔ آپ نے یہ عہد کرنا ہے خود سے کہ میں نے اس ڈپریشن وائس کے اگینسٹ جانا ہے۔ اگر یہ مجھے کہہ رہی ہے کہ میں نے کچھ کرنے کا دل نہیں کر رہا، تو میں نے زبردستی کوئی نہ کوئی چیز شروع کرنی ہے، کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی اسٹارٹ کرنی ہے۔ ہاں، وہ ایکٹیویٹی ضرور ایسی ہو جس سے مجھے تھوڑی سی سینس آف اچیومنٹ ملے، جس کو میں تھوڑا سا انجوائے کروں۔ کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ہماری زندگی میں ضرور ایسی ہوتی ہے جو ہمیں خوشی دلا سکتی ہے، تو اس کے بارے میں سوچیں اور اس کو اپنی روٹین میں لے کر آئیں۔ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ وقت آپ لوگوں میں گزاریں، ایسے لوگوں میں جن کے اوپر آپ کو ٹرسٹ ہے۔ اگر آپ ان کے ساتھ نہیں رہتے یا ان سے مل نہیں سکتے تو ہر روز ایک روٹین ضرور بنائیں، ان کو کال کرنے کی اور اپنی فیلنگس کے بارے میں ان سے بات کرنے کی۔ ڈپریشن میں ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم خود کو آئسولیٹ کر لیں، ہم علیحدہ ہو جائیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ چیز ہمیں مدد کرے گی، لیکن حقیقتاً وہ چیز ہمیں ہیلپ نہیں کرتی، وہ ہمیں اور زیادہ ڈپریس کر رہی ہوتی ہے، اور زیادہ نقصان پہنچا رہی ہوتی ہے۔ سو ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ ڈپریشن کی وجہ سے آپ کی سوچوں میں اور آپ کے رویے میں کیا کیا تبدیلیاں آئی ہیں، اور ان تبدیلیوں کے اوپر کام کرنے کی کوشش کریں۔ اپنی زندگی میں، اپنے اندر، اپنی ذات کے اندر، آس پاس کے ماحول میں پازیٹیو چیزیں ڈھونڈیں، پازیٹیو ایکٹیویٹیز ڈھونڈیں، اور اگر دل نہیں بھی چاہتا تو صرف تھوڑا سا خود کو فورس
फोर्स करें और उनको स्टार्ट करें, या फिर किसी दोस्त को, किसी फैमिली मेम्बर को कहें कि वो आपको इनकरेज करे ये सब करने के लिए। ये तो हो गया डिप्रेशन के लिए थोड़ा सा। जब आप ये सब कुछ करेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि आपकी मसल पेन भी बहुत बेहतर होने लग गई है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो मसल पेन के लिए बहुत सी रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस होती हैं, आप उनको अपनी रूटीन में लेकर आएँ, डीप ब्रीदिंग लेकर आएँ अपनी रूटीन में, फ़िज़िकल एक्सरसाइज लेकर आएँ। हम अक्सर बात ऐसा होता है कि हम इतना ज़्यादा फारिग रहते हैं कि हमारे मसल्स की एक्सरसाइज नहीं होती है, और जब हम थोड़ा सा चलते फिरते हैं, थोड़ा सा काम करते हैं, तो वो ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा थक गए हैं। तो अपनी रूटीन में फ़िज़िकल एक्सरसाइज लेकर आएँ। अगर आप एक्सरसाइज आपको करना नहीं पसंद तो वॉक करें, अगर वॉक करना नहीं पसंद, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि आपको हिलाएगी, आपको उठाएगी बेड से, आपको लेकर चलेगी, वो एक्टिविटी अपनी रूटीन में लेकर आएँ और उसको करें। और आपको अंदाज़ा होगा कि ना सिर्फ आप बहुत ज़्यादा एक्टिव फील करेंगे, आपकी मसल पेन्स भी चली जाएंगी, और उसके साथ साथ आपका मूड भी बहुत ज़्यादा बेहतर होने लग जाएगा। सो आई होप कि ये सजेशंस आपको हेल्प करें। अगर आपको ये करने के बावजूद भी कोई भी चीज़ हेल्प नहीं कर रही है तो प्लीज़ इस चीज़ को कंसिडर करें कि आपका डिप्रेशन बहुत ज़्यादा सवेयर है और इसके लिए आपको प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है। सो ज़रूर कंसल्ट करें। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मिस एम की तरफ से, हाउ टू ट्रस्ट द प्रोसेस ड्यूरिंग थेरेपी व्हेन यू डू सी डे टू डे चेंजेस बट स्टिल फार फ्रॉम एंड गोल। तो अक्सर लोग ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि अच्छा जी, हमें कैसे पता चलेगा कि थेरेपी वाकई वर्क कर रही है और हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट आ रही है, या कितना वक्त लगेगा थेरेपी को एक्चुअल में वर्क करने में और हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो सबसे पहली गलती तो हम यही करते हैं कि हम एक टाइम फ्रेम जो है वो सेट करने की कोशिश करते हैं कि 1 महीने के बाद तो मैं बिल्कुल बदला हुआ इंसान हूँ, मेरी तो पर्सनालिटी बदल जाएगी, मेरी तो थॉट पैटर्न्स बिल्कुल चेंज हो जाएंगे और मैं हर वक्त बस खुश रहा करूँगी। तो ये जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है थेरेपी से रिलेटेड, इसमें थोड़े से इश्यूज़ मुझे नज़र आते हैं अक्सर औक़ात। सबसे पहली बात तो ये कि थेरेपी एक लंबा प्रोसेस हो सकती है और एक पेनफुल प्रोसेस भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने हर सेशन के बाद बहुत अच्छा फ़ील करें, लेकिन अगर आप अपने फर्स्ट सेशन और अपने 6th, 7th और 20th सेशन को कंपेयर करें, अपनी ज़ात को कंपेयर करें और आप ये रियलाइज़ करें कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस डेवलप हुई है, बहुत ज़्यादा इंसाइट डेवलप हुई है और आपके अंदर आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि आप बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। थेरेपी आपको गारंटी नहीं दे सकती कि आप 10 दिन या 10 महीने में कम्प्लीटली ठीक हो जाएंगे और बिल्कुल बदल जाएंगे, लेकिन अगर आप अपनी डे टू डे लाइफ में चेंजेस देख रहे हैं, इम्प्रूवमेंट्स देख रहे हैं, तो फिर अपनी तवज्जो उस एंड गोल से हटा कर यहाँ पर ले आएँ जो कि हर रोज़ की तब्दीली है, हर रोज़ की इम्प्रूवमेंट है। इस चीज़ पर फोकस करें कि आपका जो आज का दिन है वो आपके कल के दिन से बहुत बेहतर था और आप होपफुल हैं कि जो आपका कल का दिन है वो आज के दिन से बेहतर होगा। सो अगर तो आप ये चीज़ें रियलाइज़ कर रहे हैं और देख पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी थेरेपी वर्क कर रही है और शायद आप अपने गोल के बहुत करीब नहीं हैं, लेकिन कल से ज़रूर आगे हैं। सो आई होप दिस हेल्प्स यू। अगर इससे ज़्यादा आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए, कोई और सजेशंस या कोई और टिप्स चाहिए, सो प्लीज़ अपने दोबारा से आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ अ पर्सन अबैंडन्स अस, देयर इज़ दिस थॉट स्पाइरलिंग दैट मे बी यू आर नॉट एट देयर लेवल और दे डिज़र्व समवन बेटर देन यू इन टर्म्स ऑफ लुक्स, एजुकेशन, जॉब। तो यार, हम में से बहुत से लोग हैं जो ये समझते हैं कि शायद दूसरा इंसान हमसे बेहतर है, वो हमसे बेहतर चीज़ें डिज़र्व करता है। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये एक डीप रूटेड इनसिक्योरिटी होती है जो कि हमारे अंदर से आती है। हम अपनी ज़ात में जब सिक्योर नहीं फ़ील कर रहे होते तो फिर हमें ऐसा लगता है कि शायद दूसरे लोग हमसे बेहतर हैं या वो बेहतर चीज़ें डिज़र्व करते हैं। सबसे पहले इस चीज़ को समझें कि हम जो कुछ अपनी ज़िंदगी में करते हैं, हम जहाँ रहते हैं, हम जैसे दिखते हैं, ये चीज़ें बतौर इंसान हमारी वैल्यू को, हमारी वर्थ को डिफ़ाइन नहीं करती। अगर ये चीज़ें हमें ऐसा लगता है, हमारी ये सोच है कि दूसरों से कम हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि बतौर इंसान हम कम हैं या हमें कम मोहब्बत मिलनी चाहिए या हम अच्छे लोगों को डिज़र्व नहीं करते।
اکثر اوقات ہمارے اندر بہت سی کوالٹیز ہوتی ہیں، بہت سی چیزیں ہم نے اچیو کی ہوتی ہیں، لیکن ہم نے ایک آئیڈیل سیلف بنائی ہوتی ہے، ایک آئیڈیل سی چیز ہمارے ذہن میں ہوتی ہے کہ ایسا کوئی انسان ہوگا تو وہ پرفیکٹ ہوگا، اور اس آئیڈیل سیلف تک جب ہم نہیں پہنچ پاتے تو پھر ہم اپنے آپ کو کمتر سمجھتے ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے ہماری تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، ہماری تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ مسئلہ سارا یہیں پر سٹارٹ ہو جاتا ہے جب ہم اپنی ویلیو اور اپنی ورتھ کو ان تمام کاموں اور چیزوں یا اپنی اپیرنس کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیتے ہیں۔ اس ایسوسیشن کو ہم نے ختم کرنا ہے، ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ میں کہیں بھی رہتی ہوں، کیسی بھی دکھتی ہوں، کچھ بھی کرتی ہوں، میں ایک ویلیویبل انسان ہوں، میں ایک انسان ہوں جو کہ ڈیزرو کرتا ہے زندگی میں تمام اچھی چیزیں، تمام تر محبتیں، تمام تر لوگوں، اچھے لوگ، ہر چیز میں ڈیزرو کرتی ہوں۔ جب ہم خود کو یہ ریمائنڈ کروائیں گے تو ہمیں ریئلائز ہوگا کہ ہماری زندگی میں اور ہماری ذات کے اندر بہت کچھ پازیٹیو ہے جو کہ ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، کیونکہ ہم ہر وقت صرف اس آئیڈیل سیلف پر فوکسڈ ہوتے ہیں جو کہ شاید اتنی آئیڈیل نہ ہو، لیکن ہمارے ذہن میں وہ ایک آئیڈیل چیز ہوتی ہے، تو ہم ہر باقی دوسری چیز کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور خود کو کمتر سمجھتے ہیں۔ اسی لیے پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ انسان تو بہت اچھا ہے، یہ تو اس آئیڈیل سیلف کے اتنا قریب ہے، سو میں تو اس کو ڈیزرو نہیں کرتی، یہ کچھ اور اچھی چیزیں ڈیزرو کرتا ہے۔ تو جب ہم اپنی ذات کے اندر سیکیور ہونے لگ جائیں گے، ہم خود اپنے آپ کو ویلیو دینے لگ جائیں گے، ہم خود اپنے آپ سے محبت کرنے لگ جائیں گے، تو اس طرح کی سوچیں بھی ہمارے ذہن سے نکل جائیں گی کہ دوسرے لوگ ہم سے بہتر ہیں، یہ وہ ہم سے بہتر چیزیں ڈیزرو کرتے ہیں۔ آئی ہوپ دس ہیلپس یو۔ اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کی اپیرنس، آپ کی اچیومنٹس، آپ کی ایجوکیشن، آپ کا کریئر، آپ کی رہنے کی جگہ، یہ سب چیزیں آپ کو ڈیفائن نہیں کرتی ہیں۔ ایک انسان کے طور پہ آپ محبت کے قابل ہیں، آپ عزت کے قابل ہیں اور آپ اہمیت کے قابل ہیں، چاہے آپ کہیں بھی ہوں اور کچھ بھی ہوں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو ہیلپ کرے، اور آئی ہوپ آج کے تمام سجیشنز آپ کو ہیلپ کریں، اور اس کے علاوہ اگر آپ میں سے کوئی ایسا شخص ہے جس کے پاس کوئی سجیشن ہے، کوئی ایسی ٹپس ہیں جو آپ اپنی زندگی میں پریکٹس کرتے ہیں اور وہ آپ کو ڈپریشن، اوور تھنکنگ یا انزائٹی کے حوالے سے ہیلپ کرتی ہے، سو پلیز اس کو کامنٹ سیکشن میں شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی آپ سے سیکھنے کا موقع ملے۔ نیکسٹ ویک ہم دوبارہ یہاں پر آئیں گے کچھ مزید سوالوں کے ساتھ اور کچھ مزید سجیشنز کے ساتھ، تاکہ ہم سب سیکھ سکیں، ایک دوسرے کو سکھا سکیں اور ایک بہتر اور خوشگوار زندگی گزار سکیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔